बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी आप शामिल रखते हैं, जिसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पैगाम फैमिली है, हमारा पैगाम कुंबा है, जो हम यहाँ पे बैठ के आपके लिए नशियात लेके आते हैं। आप दुनिया के कोने कोने में, घर में, ऑफिस में, कहीं चलते फिरते या कहीं किसी ड्यूटी के दौरान हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं और फिर दीन के हवाले से सीखते हैं। यही फलाह है, यही खैर है, यही करने का काम है। आप देख के सीख रहे हैं, हम करके कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो बात पहुंचाए जो सही कुरान और सुन्नत के हवाले से मुस्तनद बात है। और पैगाम टीवी कामयाबी दो जहां की दावत दीन का मौसर आलमी नेटवर्क है, जो पिछले 15 बरस से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जिम्मेदारी सर अंजाम देते रहेंगे। करोड़ों लोगों तक दीन इलाही पहुंच रहा है, कुरान और सुन्नत की बात पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी तरह से मीडियम हो, हमारी नशियात हो, हमारी रमज़ान नशियात हो, ट्रांसमिशन हो, हज के हवाले से हो, दूसरी नशियात हो या हमारे प्रोग्राम्स हो, दीनी, इस्लाही, समाजी और ऐसे जो आपकी उलझन के हवाले से सवालात हो, उनके जवाबात हम लाइव देते हैं। ज़िंदगियों को संवारने के लिए, वापस मायूसियों से निकाल के सीधी और सच्ची राह पे लाने के लिए जो दीन इलाही है, जो अहकाम इलाही है, जो सुन्नत रसूल है, उस पर अमल करने के लिए हम कारबंद है कोशिशों में। और हम किस हद तक कामयाब हैं ये आपकी फ़ोन कॉल्स हमें बताती हैं, आपके कमेंट्स हमें बताते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हमसे रब्ता कर चुके हैं और कर रहे हैं, बल्कि अब तो ये फिगर हज़ारों में जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हमसे रब्ता करके कहते हैं कि हमने ये बात सीख ली है। हम इस आयत के बारे में जानना चाहते थे कि इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातिब है, इस हदीस के बारे में हम समझना चाहते थे कि इसके अंदर क्या हमें समझाया गया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगियों को खैर की तरफ ले गई हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको मायूसी के अंधेरों में लेके गई थी, लेकिन एक फ़ोन कॉल जो आप हमें लाइव करते हैं या यहाँ पे हमें लिख के भेजते हैं अपने लाइव कमेंट्स में, वो ज़िंदगी बिल्कुल बदलने का मौजब बन जाती है और ये खैर होती है दीन के हवाले से। आप भी इन खुशबख्तों में शामिल हो सकते हैं। किस तरह से कि आप हमारे पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं या आप पैगाम टीवी के साथ ताउन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। जो आप मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से हम क्लब के मेंबर बन सकते हैं, जिस तरह ये 818 क्लब मेंबर बने हैं, आप भी ऐसे बन सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है आपकी और हमारी। आप जिस नंबर पर डायल करेंगे वो है 042111700 यानी 042 111 700 और 000 पे आप डायल करेंगे। माफ़ कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नंबर पे डायल करके आप मुझसे या लाइव बात कर लीजिए या टीम से बात कर लीजिए। आप अपनी ज़कात अतियात के लिए हमसे इसी तरह ताउन कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं या पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। हमारी नशियात जैसे आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है, तो आज भी हमें ताउन हासिल है। कौन कौन शामिल है इसमें? सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, रूबी फोम बनाने वाले और इनके साथ शामिल हैं सीसे वाटर, दारुस्सलाम इंटरनेशनल, मुस्लिम लाइब्रेरी में एक खूबसूरत किताब का इजाफा यही इदारा करता है, ये भी स्पॉन्सर करने वालों में शामिल हैं। ज़िया फैमिली फूड प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये नशियात आप तक पहुंचाई जा रही हैं। बाय द वे, जैसे ये इदारे हमारे साथ मुंसलिक हैं, दीन के काम को, खैर के काम को, दावत के काम को ताउन करने में, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में, आप भी इसी तरह ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आप हमारा कोई एक प्रोग्राम, कोई एक सेगमेंट, हमारी कोई एक नशियात या पूरी सालाना नशियात, जैसे आपको सहूलत तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। हमारी आज की नशियात में हमारा जो पैटर्न होगा, तलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करेंगे। आज की किताब के बारे में आपको बताएंगे जो एक खूबसूरत इजाफा होगा। और आज का जो इस नशिस्त का मौजू है, सखावत के रूहानी असरात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हदीस है सही मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। अब ये कैसी खूबसूरत बात है कि जो आप अल्लाह की राह पे खर्च कर रहे होते हैं, वो असल में आप अपने लिए कमाई इकट्ठी कर रहे होते हैं, ना सिर्फ इस दुनिया की बल्कि इस दुनिया के बाद जो असल ज़िंदगी है उसके लिए भी। और उसके समरात कैसे आते हैं? कभी बरकत रिस्क में आती है, कभी जान में आती है, कभी माल में आती है, कभी इज्जत में आती है, कभी कोई आपके साथ ऐसी नेकी करता है, कोई आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए खैर का काम करता है। ये सारी बरकतें अल्लाह की राह पे चलने से और उसकी राह में खर्च करने से। और आप यकीन कीजिए, असल में ये जो खर्च हो रहा होता है, ये हम बचा रहे होते हैं, असल में अपने लिए सेव कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए सेव कर रहे होते हैं, अपनी उस आरामगाह के लिए सेव कर रहे होते हैं जहाँ पे हमने क़यामत तक
آرام کرنا ہے، اور آرام بھی تبھی کریں گے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، ان کی خوشنودی حاصل کی ہوگی، سنت پہ عمل کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، قرآن پہ عمل کیا ہوگا. سخاوت کے روحانی اثرات پہ بات کریں گے کہ ہم اس دنیا میں بھی کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہماری فیملی میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے بزنس میں، ایون ہماری جاب میں، معاملات زندگی میں کس طرح سے برکتیں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا ہوں. فاضل قرات سباشرہ ہیں، قاری محمد ایوب عزیز صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان کے روزے اچھے گزرے؟ بہت اچھے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ معروف تاجر ہیں اور قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو آپ پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. محمد یاسین نقی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا، میرے پاس محمد یاسین نقی شیخ بھی ہے، تو میں نے کہا کہ جو پیٹرن بن رہا ہے بس وہیں تک ہی بول دیتے ہیں. بہت ہے، آپ یاسین بھی بول دیں تو ورنہ. چل، تھینک یو ویری مچ. ویسے تو نام ہی آپ کا اتنا خوبصورت ہے، آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے. رمضان کی برکتیں اکٹھی کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے سر کا جو شیو کیا ہوا ہے، کہیں حاضری ہوئی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. جی اللہ کے گھر میں الحمدللہ اللہ نے بلا لیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضر ہوئی. الحمدللہ. کب آئے ہیں آپ؟ میں آ گیا تھا 7ویں روزے واپس آ گیا تھا. بہت پہلے مبارک روزہ ہو وہاں جی، پہنچا بہت تھا. مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں. قبول کرے ہم سب. آمین. ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم سارے ٹیم ممبرز بھی جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اللہ سب کو بلائے. آمین آمین. اور ہمارے پیارے بھائی ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا پیغام ٹی وی اور یوسف سراج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ. دیکھیں وہ دوری جو تھی نا، اللہ نے ختم کروا دی ہے، نزدیکی میں بدل گئی، قربت پیدا ہو گیا. اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے، قربت زیادہ پیدا ہو چکی ہے. الحمدللہ. چلیں، تھینک یو ویری مچ. آپ بھی تشریف لائے ہیں. پہلے قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب پلیز تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाक अल्लाह खैर सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज की किताब के हवाले से हम बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जी ये देखिए जी आज की किताब ये है ट्रीट्स ऑन हिजाब। अच्छा आज की किताब का और मेरी टॉप का कुछ कवर भी मिलता जुलता है और ये बिल्कुल एक इत्तेफाक है, लेकिन बड़ी फेमिनिन सी बुक है ये। देखिए और इसमें मैं चीज़ें पढ़ रहा था और इतने खूबसूरत तरीके से बयान की गई हैं। वैसे फ्लैशी है, नज़र नहीं आएगा आपको इस तरह से, लेकिन बट ब्यूटीफुल बुक जी, बहुत खूबसूरत किताब है। एन कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चंस पेरेंटिंग ऑफ फैमिली मैटर्स। अच्छा पेरेंटिंग ऑफ फैमिली मैटर्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम अक्सर कहते हैं कि ये पहले ही शादी से पहले हमें सीखनी चाहिए और हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए इसके बारे में, लेकिन हम इसके बारे में सीखते नहीं हैं। ये किताब बड़ी हेल्पफुल होगी। ये को एजुकेशन के हवाले से बता रही है, पेरेंटिंग के हवाले से इसमें बता रहे हैं, आपको हिजाब उबाय के हवाले से बता रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी के हवाले से बता रहे हैं। सो मैंने इसके कुछ चैप्टर्स अभी गो थ्रू किए हैं। ब्यूटीफुल बुक। और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल आसमीन रहमहुल्लाह सऊदी अरब के नामवर मुफ्ती गुजरे हैं। उन्होंने हिजाब और घरेलू मसाइल से मुतल्लिक जिन अमूर पे अपने फतवों और किताबों में मसाइल बयान किए हैं उनको इंग्लिश ज़ुबान में यकजा कर दिया गया है। एक अच्छी काविश है ये किताब तहकीक और तफ़हीम में एक आला मेयार रखती है। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स तमाम आउटलेट्स पे फ़िज़िकल दस्तयाब है, या अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं darussalam.pk पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह ये किताब आपको मिल जाएगी। और ख़ूबसूरत किताब आज की, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इस किताब के साथ ही हम आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं
اور موضوع جیسا کہ ہے سخاوت کے روحانی اثرات. اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اور پھر اس کا ہمارا عملی زندگی میں کیا اثر آتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میں محمد یاسین نقی شیخ صاحب سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا. اچھا سر، فرمائے گا جو تاجر ہیں، کاروباری حضرات ہیں، اس کے لیے سخاوت کی سب سے بہترین اور عملی شکل کیا ہونی چاہیے؟ جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں سر ویلکم. مجھ سے شروع کیا. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا دین جو ہے، جو جد و جہد کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے، وہ دونوں ہی طرح سے ہوتی ہے، جی ایک جسمانی اور ایک مالی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری جگہ میں اس قرآن کو ذکر کرتے ہیں، حالات دلکم علی تجارت، کیونکہ آپ نے تجارت کے حوالے سے میرا تعارف کرایا، تنجیکم من عذاب علیم، کہ تمہیں اللہ ایسی تجارت کے بارے میں بتایا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور جان اور مال کے ساتھ جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو. اس لیے ڈیفینیٹلی جو ہمارا جہاد ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، سب سے بڑا جہاد تو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے جب اس کو اللہ کے برائی والے کاموں سے روکتا ہے اور اچھائی والے کاموں کی طرف لے کر آتا ہے. تو مال کے حوالے سے کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا آج موضوع یہ ہے، تو مال جتنا بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے، اور اس کے لیے ایک جو نصاب مقرر ہے الحمدللہ وہ تو زکوٰۃ کا ہے، جو 2.5% ہے، جس پہ دینا ہی ہے. یا جتنا بھی آپ کے پاس، ہمارے پاس جتنا بھی تجارتی مال ہو یا جتنی بھی ہماری کریڈبلٹی ہو کہ جو ہم نے کریڈٹ لوگوں سے لینا ہے، اور جو بھی جتنا بھی ہے یا جو دینا ہے اس کو کر کے، تو سالانہ اس پر 2.5% ادا کرنا ہے. یہ تو فرض جو ہے ہم پر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی صدقات کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں جو بہترین جگہ ہے خرچ کرنے کی، وہ اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب بیان کر دی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ سب سے پہلے جو حصہ ہے فقراء مساکین کا ہے، پھر ابن سبیل. لیکن آج کے زمانے میں اس میں تھوڑا سا اس لیے فرق پڑ گیا کہ پہلے کوئی اگر امیر بھی تھا کہیں دوسرے ملک گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت پڑ جائے تو صدقہ اس کے لیے بھی ہے، اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اصل میں صدقہ صدق سے ہے. جب ہم صدقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو شاید ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کوئی صدقہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ جیسے کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز گوشت جو ہے پرندوں کو ڈالا جائے، یا کوئی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی سیڑھی سی پڑی ہوتی ہے کسی جانور کی. تو یہ صدقہ صدق سے ہے. صدق سے ہے. صدق کا مطلب ہے کہ تصدیق بھی اسی سے بنتا ہے، یہ روٹ پر سواد تعلقاب. تو ڈیفینیٹلی کہ تصدیق کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو سچ جاننا، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خرچ کرنا، دیکھیں خرچ کرنا جس طرح آپ نے پہلے بھی حدیث بیان کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں دے تو اس کو اور برکت عطا فرما اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روکے اس کے مال کو غارت کر دے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات ہے. اور اس میں ایک حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول ملتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں اصل جو زندگی ہے وہ تو ہماری موت کے بعد شروع ہونی ہے. جب آنکھیں بند ہوگی تو اصل چیز اس وقت نظر آئے گی ڈیفینیٹلی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنا مال ادھر جمع کرو جہاں نہ چوری ہونے کا ڈر ہے، نہ ڈاکے کا، نہ خراب ہونے کا، کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے دل بھی وہیں لگتا ہے. تو اس لیے اصل کرے، اللہ کرے کہ ہمیں یقین ہو کہ اصل تو ہم نے وہاں جانا ہے. تو جب مال ادھر بھیجیں گے تو ڈیفینیٹلی جب مال کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور اگر ہمیں یقین ہے کہ وہاں جانا ہے تو پھر تو ہم وہاں جمع کریں گے جہاں ہم نے پہنچنا ہے، پھر ادھر نہیں چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمیں کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں. علی الیاس ملک سلام کہہ رہے ہیں، محمد موسیٰ سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. علی الیاس ملک لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت کی ہے بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. بالکل جی، ہمارے بھائی نے بہت اچھی تلاوت کی ہے، خوبصورت تلاوت. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان قاری محمد ایوب عزیز صاحب کا. قاری صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. اور ابھی گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.
ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में हमारे साथ एक और मेहमान का इजाफा हो चुका है। ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब हैं, वाइस चेयरमैन पैगाम टीवी और एमडी हैं दारुसलाम इंटरनेशनल के, जिनकी खूबसूरत किताब का अभी मैंने कुछ देर पहले तारुफ करवाया है। ये उन्हीं के इदारे से हमें स्पॉन्सर भी रहता है हमारी नशियात में, और किताब का डेली मुस्लिम लाइब्रेरी में इजाफा भी होता है। और अभी आप देखेंगे वो जहाँ पे बैठे हैं उसके पीछे भी किताबें ही किताबें और ख़ूबसूरत किताबों का एक ये देखिए आइडियल कलेक्शन उनके पास है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं सर आप? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। रमज़ान मुबारक की बाबरकत साथ है। वहाँ पे तो मंजर ही कुछ और होंगे जहाँ पे आप मौजूद हैं माशाल्लाह। कोई शुबा नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। सऊदी अरब में वाक़अतन रमज़ान मुबारक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा माहौल होता है। वाक़अतन एक रूहानियत, एक मज़ा, एक लज्जत, आपस में ये गानगत, मोहब्बत, प्यार, मस्जिदें आबाद। माशाल्लाह आजकल चूँकि क़यामुल लैल जा रहा है, सारी रात मस्जिद के अंदर लोग बैठे हैं, तिलावतें होती रहती हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है। रात को जो है वो नमाजें होती हैं, क़यामुल लैल होता है। उसके बाद तरावी तो खैर पहले हो जाती है, फिर उसके बाद मेरा अल्लाह का शुक्र है हर रोज मेरा दर्स होता है मस्जिद में माशाल्लाह। और मैं माशाल्लाह से आज 27वीं शब है तो मेरा आज 27वां मेरा दर्स होगा इंशाल्लाह मस्जिद में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माहौल यानी ये बरकतें समेट रहे हैं आप वहाँ पे खूब, और वो नजर भी आ रहा है, शख्सियत पे असर आ जाता है ना माहौल का। लेकिन मेरा ख्याल तो के मुताबिक आप लोग भी हमसे कम नहीं हैं। ये पैगाम टीवी जो पैगाम दे रहा है पूरी दुनिया को, अल्हम्दुलिल्लाह, सादलों का, मोहब्बतों का, दीन का, अखलाक का, अकीदे का, नबी रसूलुल्लाह की सुन्नत का, ये सारी चीजें आपके जो है ना वो भी नामा अमाल में जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हमारी भी कहीं ना कहीं कोई शमूलियत हो रही है, दिल को बड़ा हौसला मिलता है। हम आज की इस महफिल में बात कर रहे हैं सखावत के रूहानी असरात के हवाले से। अब मुझे पता है कि आपके पास किस्सा गोई के हवाले से ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर सुनने वाले का दिल करता है कि वो ख़त्म ना हो, और बताने वाले का दिल करता है कि वो आगे बढ़ाता जाए। तो कोई ऐसा सलफ़ सालिहीन की सखावत का कोई ऐसा सच्चा वाक़या, कोई सबक आमोज़ वाक़या जो हमारे लिए वाकई एक मिसाल बने और हमारी भी स्पिरिट हाई हो। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी है कि जनाब इस मजलिस के अंदर हमारे बड़े प्यारे दोस्त जनाब यूसुफ सराज साहब बैठे हुए हैं। ये इसमें सराज जो है ना, इसके बारे में ये कहूँगा कि ये जहाँ पे भी रखा जाए ये रोशनी देता है और लोगों को फायदा पहुँचाता है। माशाल्लाह जैसा बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत जर्रा नवाजी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके साथ एक बहुत बड़े ताजर बैठे हुए हैं जनाब अली नकी साहब, तकी साहब, नकी साहब, तो जनाब अली उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है सखावत का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम में माशाअल्लाह माशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सबसे ज्यादा कायनात में सबसे ज्यादा सखी वो खुद थे। और आपने अपनी उम्मत की, अपने साथियों की जो तरबियत की वो सखावत के ऊपर। अच्छा, बात घराने बड़े मुबारक घराने होते हैं जो कि बाप दादा परदादा सब जो है वो सखीगत। आज जिस घराने का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ये घराना है मदीना शरीफ का, नबी अलैहिस्सलाम के दौर अक़दस के अंदर, और ये खजरज कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका नाम है साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी अजीजों, साद बिन उबादा जो थे ये बहुत ही ऊंचे, इनके जो वालिद थे ना उनका नाम था दुलैम। दुलैम जो थे ये अपने जमाने के इंतहाई सखी थे। इन्होंने ना एक चबूतरा या एक ऊंची जगह बना रखी हुई थी जी अपने मोहल्ले के अंदर, और उसमें हर रोज शाम के वक्त एक शख्स ऐलान करता जिसने लहम शहम खाना है वो दुलैम के घर आ जाए। माशाअल्लाह। लो जी, जो इनके बेटे थे साद बिन उबादा, और साद बिन उबादा की कैफियत ये थी कि आम लोग ना मेहमान आते हैं ना नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कोई एक आदमी मेहमान ले जाता, दो ले जाता, तीन ले जाता। साद बिन उबादा जो था अकेले 80 आदमियों को अपने घर ले जाता। माशाल्लाह, इतना सही कराना। और इनका बेटा वो तो हमारा हीरो है, उनका नाम था कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
कैस जो थे अजीजों नाज़रीन इकराम इंतहाई लंबे कद के, सहाबा इकराम में सबसे जो लंबे कद के थे वो कैस थे। अच्छा, बाप भी दादा भी और ये खुद भी, कबल के कहा जाता है कि ये कैस हैं ये अपने वालिद से भी ज्यादा सखी थे। अच्छा, सीरत के जो तालिब इल्म उन्होंने सीफुल बहर, एक मार्का हुआ सीफुल बहर, तो नबी अलैहि सलाम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी क़यादत के अंदर 300 सहाबा किराम वहां पर जाते हैं। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे, हज़रत उमर फारूक भी शामिल थे और ये कैस जो हैं ये भी शामिल थे उसके अंदर। कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लो जी, जिस वक्त वहां पर सीफुल बहर समुद्र के करीब वहां पर बैठे, नानो नफका खत्म हो गया। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने देखा कि भाई भूख लगी हुई है, तो वो एक बनी जुहैना कबीला जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी था और आज भी ये कबीला सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। बल्कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे डॉक्टर मानिल जोहनी रहमहुल्लाह, बड़ी अजीम शख्सियत थे। मैं उनको सऊदी अरब से पाकिस्तान भी लेके आया, यहाँ पर मीनार पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने खिताब भी किया था। बड़े हमारे प्यारे दोस्त थे। तो मैं अर्ज कर रहा था ये जुहैना कबीला जो है ना, ये बड़ा अजीम कबीला है। उससे कैस कहने लगे ऐसा भाई ऐसा करो कि 3 ऊंट मुझको दे दो। अच्छा, उसने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं कैस बिन साद बिन उबादा बिन दुरैम। उसने इतना सुनने की तरफ बिल्कुल खानदान मारूफ है जी। लो जी, 3 ऊँट, क्या दोगे फिर? उसने कहा जब ऐसा करो, जब मदीने जाएंगे ना तो तुमको खजूरें दे दूंगा। 3 ऊँट लिए, उनको ज़बह किया, लश्कर को खिला दिया। चंद दिन गुजरे, फिर फकर था, फिर उन्होंने 3 ऊँट और खरीदे, फिर उसी तरीके से फिर तीसरी मरतबा गोया 9 ऊँट खरीद कर उन्होंने उनको ज़बह किया और फिर उसके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह जो के चीफ कमांडर थे उन्होंने उनको मना कर दिया, रोक दिया उनका। तो मेरे अजीजों, हुआ यूं कि आपस में गुफ्तगू सहाबा किराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये नौजवान जो है ये तो अपने बाप को जो है ना बहुत ज्यादा खसारा, यानी 9 ऊँट कोई छोटी सी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों ये घराना जो था ये बड़ा सखी घराना था। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने की एक बहुत जबरदस्त आपने तारीफ भी की। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये जो कैस है ना, इनका एक बड़ा खूबसूरत वाकया आपके सामने रखना है और फिर मैं आपको मौका दूंगा कि क्योंकि मेरे पास वाकयात बिलाशुबा बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारा वक्त जो है यकीनन खत्म हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन कैस जो थे ना, ये एक दुआ किया करते थे जी, और वो पता क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी ला अस्लहुल फकर, अल्लाह मुझे फकर जो है ना वो नहीं मुझे चाहिए जी। वला युस्ला फकर ली, मेरे लिए फकर जो है ना वो मेरे काबिल नहीं है, मुझे फकर नहीं चाहिए। क्यों? मैं बड़ा आदमी हूं, बड़े बड़े काम करना चाहता हूं, और बड़े काम करने के लिए क्या है? उसके लिए पैसा चाहिए। और इज्जत जो है वो कब मिलती है? इज्जत मिलती है कि जिस वक्त आप बड़े काम करेंगे। लो जी नाज़रीन इकराम, हुआ यूं कि एक दफा उन्होंने अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कोई जमीन फरोख्त की 90,000 दिरहम के जी। लो जी 90,000 दिरहम जब उनको मिला तो उन्होंने आके मदीना शरीफ के अंदर ऐलान करवा दिया। उन्होंने कहा कि जिस जिस आदमी को कर्जा चाहिए वो आके कैस के घर में आके कर्जा ले ले। लो जी लोग आने शुरू हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्जा जो है ना वो जिस जिसको जितना देते उसके ऊपर लिखते जाते कि इसको इतना कर्जा दिया, इसको इतना दिया, हाँ भी कब दोगे कब दोगे कब दोगे। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ बीमार हो गए। अच्छा, अब उनकी तीमारदारी के लिए कोई शख्स नहीं आया। बड़ा ताज्जुब हुआ। इनकी बीवी जो थी उसका नाम था करैबा बिनते अबी कुहाफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बहन थी ये कुरैबा। अपनी बहन से अपनी बीवी से कहने लगे, कुरैबा ये मैं बीमार हुआ हूं, कोई मेरा पता लेने के लिए नहीं आया, तीमारदारी के लिए नहीं आया। उसने कहा बात असल में ये है कि लोगों ने आपसे कर्जा ले रखा है। अब जिसने कर्जा ले रखा है उसकी मुद्दत जो उसने वादा किया था ना वो मुद्दत खत्म हो चुकी है। लोग शर्म के मारे आपका सामना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कब बन लिहाज़ल माल,
कहने लगे इस माल का बुरा हो जो अहबाब को, अपने प्यारों को, दोस्तों को घर में आने से मना कर दे। बात समझ आ गई। ऐसा किया, एक मुनादी करने वाला जो है उसको बुलाया, उसने कहा जाओ जाके मदीना की गलियों बाजारों के अंदर ऐलान कर दो कि जिस शख्स ने कैश का कोई कर्जा देना है वो सारा कर्जा उसको माफ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत मिसाल। पता क्या हुआ जी, आखिरी बात जी जी, फिर ये हुआ कि शाम तक उनके घर में इतने ज्यादा लोग उनकी तीमारदारी के लिए आते हैं कि उनके घर की चौखट टूट जाती है। अल्लाह अकबर। ये थे बड़े लोग, ये थे वो घराने जो सखी घराने थे। और सखावत के अंदर मेरे जनाब निजामी साहब, बात यह है कि मैं जब इस बाब में अरबों को देखता हूँ, खास तौर पर अल्लाह ताला ने इनकी घुटनी के अंदर सखावत। और एक बात समझ लीजिए नाज़रीन किराम, सबसे जो बुरी चीज है ना वो है कंजूसी। कंजूसी, ठीक, ठीक है। कंजूसी इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है। हमारे घर में आपने, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहूंगा जी कि मेरे माशाल्लाह 6 बेटे हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह एक से बढ़कर दूसरे से उनके हाथ खुले हैं माशाल्लाह। उनकी माँ कई दफा ना, ये नहीं फ्रैंकली, वो कई दफा कहती है कि यानी थोड़ी सी चीज लेने के लिए भेजती हूँ, ये डबल ले आते हैं, ये ज्यादा ले आते हैं जी, और भी चीजें ले आते हैं। तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ देखो भली मानस, यकीन जान अगर ये बच्चे कंजूस हो ना तुम्हारे तो हम टकरे मारे। ये अल्लाह का खास करम होता है उस घराने के ऊपर जो घराना खुले हाथ का होता है, सखी घराना होता है, जिनके यहाँ कंजूसी नहीं होती है। ठीक, ठीक है, इस पे हम दोबारा भी आएंगे। अभी चूँकि यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, यासीन नकी साहब भी मौजूद हैं, सुन रहे हैं सब। गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत हुई है अभी और मिसाल बड़ी आला है। तो मुझे यहाँ से एक सवाल ज़हन में भी आ गया कि हम आजकल यूसुफ साहब सखावत को एक दूसरे पैराए में भी देखते हैं, शो ऑफ, कि हम दे तो रहे हैं लेकिन उसका ऑल्टरनेट हमारे पास होता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की राह में रूहानियत हो, उसमें सच्चाई हो, उसमें नीयत का खालिस होना। फरमाइएगा इसमें कि शिकार ना। निज़ामी साहब, पहले तो मुजाहिद साहब ने माशाल्लाह बड़ी सखावत की है, अपने अंदाज़ की, अपने अल्फाज की, अपनी ऑनर बताएंगे माशाल्लाह। और उन्होंने बता दिया है कि सखावत के लिए, फ़राख दिली के लिए, फ़राख दस्ती के लिए पास होना ज़रूरी नहीं होता, दिल होना ज़रूरी होता है जी। यानी किस तरह वो ऊँट पे ऊँट लिए गए और ज़बह करके खिलाते चले गए। मुझे शेर याद आ गया कि वो भी किया खैरात जो घर में नहीं था, तूने तही दस्तों की सखावत नहीं देखी। तो सखावत अलगिना गिनन नफ्स, ये दिल की सखावत होती है। और मुजाहिद साहब फरमा रहे थे ना कि वो कहते हैं कि बेटों के हवाले से, तो मेरे जहन में जुमला आ गया कि मुजाहिद साहब को अपनी वाइफ को कहना चाहिए कि ये सखी ना हो तो क्या हो, बेटे किसके हैं? बेटे किसके हैं? ये एक मुजाहिद के बेटे हैं। माशाल्लाह, तो मुजाहिद के बेटे हैं। एक मुजाहिद के बेटे हैं। लफ्ज़ क्या निकाला आपने, क्या मुजाहिद के बेटे? मुजाहिद साहब सुन रहे हैं कि मुजाहिद के बेटे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे सारे मुसलमानों के दिल फराख करे, उनके हाथ फराख करे। हमारी फैमिलियाँ ये यानी नबी अलैहिस्सलाम की मानने वाली फैमिलियाँ हैं। यहाँ कोई कंजूस, कोई बखील, कोई सजदा ही नहीं है उम्मत मुसलमान में। निज़ामी साहब, ये जो उन्वान बड़ा खूबसूरत उन्वान है कि यानी इस सखावत के या इस जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, इसकी हमारी रूह पे क्या असरात हैं। असल मसला ये है निज़ामी साहब कि हमने रूह को तो फरामोश ही कर दिया, यानी हमारी तरजीहात में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारी सोचो फ़िक्र में ये हमारा जिस्म है, यानी हम इसी के तकाज़े, इसी के मामलात। अब आप देख लीजिए कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं और कितना अरबों रुपया खर्च हो रहा है हमारे इस चेहरे की चमक पर, हमारे बालों को खुशनुमा बनाने के लिए, लंबे बनाने के लिए, हमारे लिबास पर। अच्छा, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं और इसका ताल्लुक भी शो ऑफ से है ना। लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये मेरा चेहरा किसी ने देखना है, मेरा जिस्म किसी ने देखना है, मेरे बाल किसी ने देखने, मेरा लिबास किसी ने देखना है। तो इस पे तो मादियत और मटीरियलिस्टिक अंदाज में हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसके साथ साथ हमारे जिस्म में एक और चीज़ भी है जिसको रूह कहते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ों का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन अल्लाह ने बनाया है, जिस्म भी है और रूह भी है।
अच्छा, हम देखते हैं कि जब कोई शख्स मर जाता है तो वही चेहरा, वही उसकी मटेरियलिस्टिक फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो पास पड़ी होती है चारपाई पे, वही चेहरा सारा, उसमें से रूह निकल गई होती है। और हम यानी बाज़ दफ़ा तो इस तरह के मामलात होते उसके पास जाने से खौफ खाते हैं, नहलाते नहीं हैं, औलादें कई ऐसी हैं, और कहते जल्दी इसको दफन करके आओ, शरन हुक्म भी यही है। तो लेकिन हमें ये एहसास करना चाहिए कि इस जिस्म के अंदर एक रूह भी है, और वो रूह हमेशा रहने वाली है। ये जिस्म मिट्टी में मिल जाना है। रूह बड़ी लतीफ़ और बड़ी पाकीज़ा चीज़ है, और रूह और जिस्म का बड़ा आपस में एक कम्बिनेशन इस तरह भी है निज़ामी साहब कि रूह के असरात जिस्म पर भी होते हैं, जिस्म के असरात रूह पर भी होते हैं। यसअलूना कान रूह, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि ये रूह के बारे में पूछते हैं, तो रूह के बारे में कहिए ये अमर रब्बी है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इज़्न है। रूह जितनी लतीफ़ होती है, जितनी पाकीज़ा होती है, उतना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, उतने आपके जिस्म पे असरात होते हैं। वो मुझे बल्कि परवीन शाकिर का शेर याद आ गया, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। तो यानी रूह जो है ये अल्लाह की तरफ से आई है, इसने अल्लाह के पास जाना है, इसको तवाना बनाना चाहिए, इसको मजबूत बनाना चाहिए, इसको एनर्जी देनी चाहिए। और जब आप खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो फिर उसकी जो बरक़ात, उसके जो समरात इस रूह पर आते हैं, उससे फिर आपकी बड़ी बीमारियां टलती हैं। उससे फिर आपको ये देखें ना, यानी एक औरा होता है जी। हम कहीं भी जाते हैं ना, हमारी एक तासुर होता है हमारा, हम माहौल क्रिएट करते हैं। यकीन कीजिए निज़ामी साहब, जो बंदा सखी है वो ज़ुबान से सखावत कर रहा है, वो अपने इल्म से सखावत कर रहा है, वो अपने माल से सखावत कर रहा है, वो जहाँ जाएगा, वो जिस महफिल में जाएगा, लोगों के चेहरे खिल उठेंगे और लोग खुश हो जाएंगे। अभी मुजाहिद साहब से हमारी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आते ही उन्होंने क्या बात की कि सबसे पहली तो बात है ये जितने भी लोग यहाँ आपके अमले के मौजूद हैं, ये इसमें कोई टेक्नीशियन हो कोई दूसरे, तो वो मेरी तरफ से इफ्तारी करेंगे। पहला मुखातिब आपको किया उन्होंने डायरेक्ट, हम तो फिर सेकेंडरी आ गए तो उसमें। यानी ये क्या असरात हैं, ये क्या सखावत के असरात हैं। इसके एक रूह पे असर नहीं होते, इसके मुख्तलिफ रूहों पे असरात होते हैं, और इसके निज़ामी साहब नस्लों पे असरात होते हैं। ये जो बंदा निज़ामी साहब पैसा रख के बैठा है और वो बड़ा समझता है कि मेरे पास पैसा है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बड़े खर्च करने वाले हैं। हम मुजाहिद साहब की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये नकी साहब जो मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह ये भी इन्हीं में से हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और बड़ा खुला खर्च करते हैं और मुख्तलिफ मैदानों में खर्च करते हैं, पैगाम टीवी के साथ भी तावन करते हैं। तो यानी जो शख्स खर्च ही नहीं करता वो तो चौकीदार की तरह है ना, जैसे बैंक के बाहर एक चौकीदार बैठा है, अंदर जितना पैसा पड़ा हो क्या फायदा उसको। बल्कि आप उसको सांप भी कह सकते हैं, उसके ऊपर ही बैठ गया वो, उसने कहा कि मैं नीचे ही रखूंगा और कहीं नहीं जाएगा वो पैसा। की तमसील तो प्यारे नबी ने बयान की है, ये माल सांप बनना है, और इसने गर्दनों पे, और वो जो ज़कात अदा नहीं करते, वो ऊंट है बकरी है, वो चढ़ना है इसने। तो आप रूह और आपका जिस्म, ये दो चीजें हैं। अपने माल को जहां अपने जिस्म पे खर्च करते हैं, रूह पे भी खर्च करें। ये रूह अल्लाह ने देखनी है, इसको भी तवाना बनाना चाहिए। इनर सोल, इनर जो है वो आपका बड़ा प्योर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासीन नकी साहब, कुरान करीम में जहाँ तिजारत और इन्फाक को खर्च करने को किस खूबसूरती से बयान किया गया है और आपस में जोड़ा है, ये बयान कीजिएगा। देखिए कुरान पाक में तो बहुत सारी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको बयान किया है जी। देखिए जहाँ भी हमें दो चीज़ों का जिक्र मिलेगा, माल और जान, डेफिनेटली जिस तरह आवा साहब ने माशाल्लाह उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि जो असल चीज़ जो है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में चला जाना है, और रूह जो है वो अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है। तो रूह जब इसकी खुराक जो है ना, इसकी खुराक हर उस अमल में है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कहा है और जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हमें मिला है। लेकिन इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा माल तो वही है जो तुमने खा लिया और पहन लिया, बाकी और जो अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी तो तुम्हारा माल है ही नहीं। मेरा माल, या जितने भी लोग जो साहिब सरवत हैं, जिनके पास अल्लाह ने माल दिया हुआ है, तो उन्होंने तो छोड़ के जाना है। तो असल माल अगर मैं और जितने भी लोग अल्लाह ने जिनको दिया हुआ है, और हर शख्स सदका कर सकता है, चाहे एक खजूर भी दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जो आपको पता है तबूक के मौके पर जो शख्स कुछ खजूरें लेके आया सारी मेहनत करके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे माल पर बिखेर दी। और फिर और भी हम देखते हैं कि जिस तरह वाक़या मिलता है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और हदीस सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब्दुर्रहमान वो हैं जो चौकड़ियाँ भरते हुए, छलांगें मारते हुए जन्नत में जाएंगे।
تو پوچھا کہ اما جان یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے، زبان اقدس سے سنا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ پھر گواہ رہی ہے، کہتے ہیں کہ 700 اونٹ آ رہے تھے ان کے گلے سے بھرے ہوئے، تو کہتے ہیں میں سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے جو اسلاف ہیں اور جو صحابہ ہیں اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے کہ جب ضرورت پڑی، دین کے لیے ضرورت پڑی تو سارا کچھ اٹھا کے لے آئے، کچھ سوئی بھی چھو کے دیکھ رہے کچھ رہ نہ جائے اور اللہ اس کا رسول رہ کے، تو یہ تو سب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہے ہی دین کا جو ہے نا وہ تو۔ ٹھیک ہے، اچھا عبد المالک مجاہد صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ اچھا سر، ابھی تو بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی، بھی بتائے گا تاریخ اسلام سے جو بخل اور کنجوسی کا جو ذکر ہو رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جو بات کی، اس میں مال جوڑ کر رکھنے کے انجام کو عبرت ناک بھی بیان کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسی چیز شیئر کریں گے آپ؟ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کو انتہائی زیادہ کبھی حرکت، وہ بنی سلمہ تھا نا، بنی سلمہ کا جو قبیلہ تھا یہ مسجد قبلتین اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا، تو وہاں پر یہ رہتے تھے بنی سلمہ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنی سلمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ من سیدکم، انہوں نے کہا جد بن قیس، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جد بن قیس جو ہے یہ ہمارا قائد لیڈر تو ہے لیکن اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے اور یہ یعنی کنجوس آدمی ہے۔ جی، تو میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، کہ بخل سے زیادہ بڑی بیماری کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بل سیدکم عمر بن جموح، تمہارا جو سردار ہے وہ عمر بن جموح ہے۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو جنا بخل یہ تو انتہائی بڑی کبھی سردار بنتا ہی اصل میں وہ جانا۔ دیکھیے نظامی صاحب، سیدھی سیدھی بات، سر ہم پنجابی ہیں جی، جدھا ڈیرا آباد ہے نا، ڈیرا جس کا آباد ہے جدھر روٹی ملتی ہے نا، لوگ وہیں پہ آتے ہیں۔ ذرا پنجابی میں بتائیے، بڑا مزے کا بتانے لگے تھے آپ، بتائیے ذرا پنجابی میں، جدھا ڈیرا آباد۔ اجے روٹی بھائی جتوں روٹی نہیں ملنی، ہاں جی، اسی لوگوں نے کس طرح آنا ہے، کس طرح آنا، ٹھیک ہے، لوگ آتے ہی اس لیے۔ ہاں اچھا جی میں اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سر، میں نا اپنے بچوں کو بٹھا کے کئی دفعہ سنا چکا اور میں چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی سناؤں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی میں نے یہ واقعہ اگر سنایا ہو تو مجھ کو معاف کر دیجیے گا، لیکن نہیں سر، ہے کیسی بڑا بات کر رہے ہیں، جب بات ہی شاندار ہے تو جتنی دفعہ مرضی بتائیے۔ اچھا وہ سنیں، مجھے اصل میں ہوا یوں کہ بنو امیہ کے سردار تھا، جی، اس کا بیٹا اور وہ باپ بیٹا دونوں، ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مطلوب تھے دونوں بنو عباس، اور یہ بنو امیہ کے تھے دونوں۔ اچھا اب یہ ہوا کہ باپ بیٹا جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ جس وقت گلی کے اندر آئے تو پولیس تھوڑی سی پیچھے رہ گئی۔ اب ان دونوں کو پتا چل گیا باپ بیٹے کو کہ ہم نے گرفتار ہوئے۔ لو جی، ان کو ظاہر بات ہے کون نہیں چاہتا اپنی جان بچانا، تو ایک دروازہ ان کو کھلا نظر آیا، سامنے ایک بوڑھی مائی کھڑی تھی۔ تو وہ جو باپ تھا نا، اس نے اس بوڑھی اماں کو دیکھ کے کہا، اس نے کہا اماں مجھ کو پناہ چاہیے، ہمیں پناہ چاہیے۔ اس نے کہا بسم اللہ اندر آ جاؤ۔ اس نے باپ بیٹے کو اندر داخل کیا اور اس نے کنڈی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ شرطا جو ہے پولیس وہ ان کو تلاش کرتے کرتے وہ آگے نکل گئے۔ جی، اس عورت نے دیکھا، شام کا وقت تھا، کہ بڑے معزز ہیں لباس سے، شکل صورت گفتگو، اس کے گھر میں ایک ہی بکری تھی اور اس نے رات اس بکری کو ذبح کیا اور اپنے مہمانوں کو کھلا دیا۔ لو جی اگلا دن ہوا، اب دونوں باپ بیٹے نے گھر کو چھوڑ کے نکلنا تھا، جانا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ بتاؤ کہ کھڑجی کے اندر کیا ہے، یعنی تمہاری جیب کے اندر کیا ہے؟ جی، اس نے کہا ابا جی 100 دینار۔ اچھا، اس نے کہا ایسا کرو یہ 100 دینار جو ہے اس بوڑھی اماں کو دے دو۔ بیٹے نے کہا ابا جی بات یہ اس زمانے کی بات ہے جب 4 درہم کی بکری آ جاتی تھی،
اچھا اور 100 دینار ذرا تخیل کریں، جی جی بہت بڑی رقم تھی، بہت بہت بڑی۔ بڑی. اچھا اس نے کہا بھائی اس کو اگر 10 دینار بھی دے جائیں تو بھی بہت بڑی رقم ہے، اور ہم اس وقت ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، ہم بھاگتے پھر رہے ہیں اور ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کو صرف اگر 10 دینار دے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں 100 دینار دے دوں. جی اور اس کے منہ سے نظامی صاحب ایک جملہ نکل جاتا ہے جو میں اکثر اپنے بچوں کو اور یہ جتنے میرے ناظرین ہیں ان کو میں سنانا چاہوں گا. بیٹے کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا ابا جی اس بوڑھی اماں کو کیا پتا ہے کہ ہم کون ہیں، اس کو کیا پتا کہ ہم کون ہیں. تو باپ نے کہا بیٹے اس کو تو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں. ماشاء اللہ. سمجھ گئے؟ جی بات جی یہ ہے آدمی کو یہ تعامل کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے میں کون ہوں، کس باپ کا بیٹا ہوں، کس دادے کی اولاد ہوں، کس خاندان سے میرا تعلق ہے، اور پھر میں کنجوسی کروں، جی پھر میں سوچتا پھروں، میں حساب کرتا پھروں. نو، ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر، اسلام کے اندر، کہ سبحان اللہ جو خرچ کرنے والا ہے نا وہ خرچ کرتا ہے. اور بالکل آج اگر حاتم طائی کا نام زندہ ہے نا، وہ پتہ ہے نا آپ کو، حاتم طائی کے پاس 3 آئے بڑے سردار تھے، جی شاعر بھی تھا اس میں، ایک سردار بھی تھا. اس نے حکم دیا، اس نے کہا کہ 3 اونٹ ذبح کیے جائیں. کسی نے اس سے کہا کہ یہ 3 آدمی آئے ہیں اور آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ 3 اونٹ ذبح کیے جائیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ ناظرین ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کھاتا ہے اس کا گوشت، 100 آدمی اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے. جی تو گویا 300. اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کے لیے اونٹ ذبح نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں نے ان کے خاندانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ان کی عزت کیا ہے، احترام کیا ہے. میرا چونکہ عربوں کے ساتھ خاصا اٹھنا بیٹھنا، ہماری گپ شپ اور محبت پیار، میں نے ان سے کئی دفعہ یہ سوال کیا کہ یہ آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے تو آپ بکرا ذبح کر دیتے ہیں کیوں؟ اصل بات جو ہے انہیں بھی پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا کلو آدمی گوشت کھاتا ہے، بلکہ آدھے سے بھی کم کھاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ محبت کا اظہار ہے اور اس کی عزت مقصود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس لیے جو کنجوسی ہے اس سے بڑی بری چیز کوئی نہیں، کبھی حرکت کوئی نہیں ہے. جی اور ہمارے یہاں جو ایک مثال مشہور ہے نا کہ 100 جتنا بھی جو ہے اپنا لتر بھی کھا لینے تو 100 گھنٹے بھی کھا لینے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بچتا کچھ نہیں ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، بچتا کنجوس کچھ آدمی نہیں جو ہے نا اس کو جی. بچتا کچھ نہیں ہے سوائے لیکن- بیزتی کے. جی جو- ایگزیکٹلی ہے جی، سوائے بیزتی کے. سوائے بیزتی کے. لیکن جو ٹھیک سخی آدمی ہے نا جی جی وہ جناب علی اس کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور پھر اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اچھا سر اب یہ بتائیے آپ کے یہاں نماز کا وقت ہو گیا؟ ابھی رہتے ہیں ٹائم، بس میں ٹھیک ہے آپ سے اجازت دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو واقعہ تھا وہ میں کسی وقت پھر سناؤں گا آپ کو، چلے. کیونکہ وہ تو 15 منٹ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. وقت آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک میں اللہ. اس گفتگو کے اختتام پر اپنے ناظرین کرام کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا بھی. اس قسم کے جو واقعات ہیں، پروگرام ہیں، جی. یہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں، ہماری نشو و نما، ہمارا جو ہے نا ذہن اس کو صاف کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو اور زیادہ دیں گے، اپنے فضل و کرم اور رحمت کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے اوپر اور کھل جائیں گے. آمین. یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے جو آپ کہہ کے ہمیں جا رہے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ دلوں کو صاف کریں، اور یہی انسپریشن ہے کہ جو ہمیں بار بار سوچتے رہنا چاہیے، جس پہ بات کرنی چاہیے تاکہ درجات اگر بلند کرنے اور فلاح پانی ہے تو اسی راستے پہ چلیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. بہت شکریہ جی. تھینک یو جزاک اللہ خیر. تھینک ایمان یو. اللہ جی. جزاکم اللہ خیر. لیکن جی بڑی زبردست گفتگو رہی، ایسے واقعات کے جن کو سوچ کے اور سن کے پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی زبردست چیزیں، ان کو ریوائیو ہوتے رہنا چاہیے. اچھا ابھی بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ کنجوسی تو ختم کر دیتی ہے، موت ہے، جس طرح وہاں تک بات چلے گی. ہمارے معاشرے میں پھر بخل کیوں بڑھتا جا رہا ہے یوسف صاحب؟ اگر ایسی بات ہے تو اس کا عملی علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہاں سے سرا پکڑ سکتے ہیں؟ نظامی صاحب، کنجوسی جو ہے نا
اور بخل جو ہے اور جو ہرس ہے اور یہ لالچ ہے اور یہ جو جبلت کی اور طبیعت کی اور طینت کی جو کمینگی ہے نا، یعنی یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ یعنی نبی کائنات نے فرمایا وہ بندہ قابل عزت، کوئی سردار، کوئی سید، کوئی بڑے عہدے مقام کا یعنی حامل ہو ہی نہیں سکتا، لائق ہو ہی نہیں سکتا جس کی طبیعت میں کنجوسی ہو۔ یہ واقعہ تو حدیث ابھی بتا رہے تھے۔ اچھا یہ نا یعنی جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف فرما تھے اور پھر وہ سارے آ رہے تھے پاس اور بیعت کر رہے تھے، تو وہاں خواتین بھی بیعت کرنے آ گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کچھ نیچے اور اس سے کچھ نیچے خواتین، اس طرح بیعت آپ لے رہے تھے۔ تو بیعت میں آپ مختلف الفاظ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس بات پر بھی بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور چوری نہیں کرنی اور زنا نہیں کرنا اور اس طرح کی باتیں۔ تو ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھیں اور وہ بھی آ گئی تھیں، موجود تھیں، تو وہ بڑی ویسے بہادر خاتون تھی اور بڑی جری خاتون تھی۔ ان کا اگر آپ پورا ڈائلاگ پڑھیں، اب میں بیان نہیں کر سکتا یعنی وقت کم ہے، تو لیکن جب کوئی بات کی جاتی تھی تو اس کا جواب بڑا حیران کر دینے والا ہے۔ مثلا تو انہوں نے کہا کہ جی تم شرک نہیں کرو گے، تو انہوں نے کہا جی شرک اب کیا کرنا، اب تو شرک کا انجام تو سامنے دیکھ لیا، اب تو ہم مغلوب ہوئے پڑے، تو اب بھی کون شرک کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ زنا نہیں کرنا، انہوں نے کہا کوئی پاک باز اور کوئی آزاد عورت زنا کر سکتی ہے، یعنی حیرت کا اظہار کیا۔ اور جب کہا نا کہ چوری نہیں کرو گی تو وہاں نے کہا جی ایک منٹ یہاں ٹھہر جائیں، انہوں نے کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا میرے خامد پاس ہی بیٹھے تھے ابو سفیان، مسلمان ظاہر ہو گئے تھے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ہیں ذرا کنجوس آدمی، اور میں نا مطلب چپکے سے ان کو بتائے بغیر ان کی جیب سے کچھ لیا کرتی ہوں۔ مطلب ان کو پتا تھا اب جو بیعت کرنی ہے وہ پوری کرنی ہے، الفاظ پورے کرنے، تو چوری کی بات آ رہی ہے تو بندہ میرا کنجوس ہے اور میں نے پیسے پورے دیتا نہیں ہے، تو یہ بات تو میں نے کرنی تو اب وہ ابو سفیان بھی پاس ہی بیٹھے تو ہنس پڑے، کہنے لگے تم لے لیا کرنا، تمہیں اجازت ہے۔ تو یعنی سوری میں آپ کی بات کر کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ جی ضرور جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کھاریاں سے طارق مصطفیٰ صاحب کال کریں۔ طارق مصطفیٰ صاحب شکریہ کال کی ہے۔ یوسف سراج صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں، گفتگو کیجئے۔ جی طارق صاحب ماشاءاللہ جی یہ پیغام سے بہت محبت کرتے ہیں، استاد ہیں اور کھاریاں سے ان کا تعلق ہے، تشریف لاتے رہتے ہیں پیغام ٹی وی میں۔ تو جی خوش آمدید طارق صاحب آپ کو ہماری نشریات میں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور پیغام ٹی وی کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آمین۔ ماشاءاللہ قامت دین کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے پیغام ٹی وی، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاونین کو، اس کو جو متعلقین ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں سب کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی جو کر رہے ہیں قامت دین کے لیے کام، اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق دے، آمین۔ تو میں باقی سننے والوں کو بھی یہ ترغیب دوں گا کہ جتنا ہو سکے پیغام ٹی وی کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ یہ جو دین کا ایک سورج کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ اور دین کو پھیلا رہا ہے پورے عالم اسلام میں بلکہ عالم دنیا میں، تو یہ سارا ہمارے تعاون کی بدولت ہی ممکن ہے۔ تو میں انشاءاللہ خود بھی تعاون کروں گا، جی پہلے بھی کرتا رہا ہوں، تو باقی جو سننے والے ہیں ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ پیغام ٹی وی کے ساتھ چڑھ کے تعاون جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، آپ کے امور میں برکت فرمائے، رمضان کے ہماری چیزیں اللہ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت شکریہ جی طارق مصطفیٰ صاحب، تعاون کا بھی آپ نے کہا، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے وہ آپ سے بات ہو گئی جی جی پلیز۔ تو یعنی میں اس طرف توجہ نظامی صاحب دلانا چاہ رہا تھا کہ جو بندہ بخل کرتا ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، یعنی دیکھیں وہاں ہندہ بول پڑی ہیں۔ اچھا پھر بخیل آدمی جب کہیں آتا ہے تو اس کی طرف دل نہیں کھنچتے، اس کو دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر تازگی نہیں آتی، اس کو دیکھ کے کوئی ایسی کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ جیسے وہ اپنی عزت سمجھے۔ جو شخص بخیل ہے یعنی وہ یہ تہیا کر کے پھر رہا ہے کہ میں نے اپنی عزت نہیں کروانی۔ اچھا یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر بڑی اچھی ایک بات سیانے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہو، کوئی دولت دے رکھی ہو، تو آپ اس دولت کو دھوپ میں رکھیں اور خود چھاؤں میں آئیں، یعنی اپنی عزت کمائیں، اپنی سہولت کمائیں، اپنے لیے آخرت کمائیں، اپنے لیے اجر کمائیں۔ اور آپ دیکھیں نظامی صاحب کہ جو شان ہمیں مختلف موقعوں پر خرچ کرنے والوں کی نبی علیہ السلام کے ہاں سے ملتی ہے،
ایسے ایسے شاندار الفاظ ہیں، ایسی ایسی بشارتیں ہیں، اور اتنے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں حضرت عثمان کے دیے ہوئے درہموں کو. یعنی یہ وہ کام ہے جو نبی کائنات کے چہرے پہ خوشی لاتا ہے. یہ وہ کام ہے، ابھی جو آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک حدیث پڑھی نا کہ اللہ فرماتا ہے انفق انفق علیک، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں دانے ہیں، اور ازل سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خرچ کرتا چلا جاتا ہے. اور حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ کیا اتنا جو کائنات میں خرچ کر دیا، یعنی اللہ نے کیا کیا نہیں دیا. نبی کائنات کو دیکھیں کیا مقام مرتبہ دے دیا، کچھ کم ہوا کچھ. تو اصل میں یہ حدیث بتا کے پوری تفصیل حدیث قدسی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ جو علیہ صفت ہے، یہ جو اعلیٰ اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کا، تو کسی حد تک تم بھی یہی کام کرو، یہی کام تم بھی دو. تو بخل کا علاج یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد رکھا جائے. جو بندہ بخل کر رہا ہے نا، روک روک کے رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا تو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ مشکل میں کام آ جائے گا. یہ انشورنس یا بیمہ پالیسیاں یا سارا کچھ، ان پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے. اور جس نے ماں کے پیٹ میں رزق لکھوا کے بھیجا تھا کہ تمہیں دوں گا، تو یہی اس کا علاج ہے کہ ہم اللہ پہ اعتماد کریں، اس نے دینا ہے. یہ تو سیلاب آتا ہے، بڑے بڑے چودھری یوں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کون دے گا؟ کون دے گا؟ آپ نے دیکھا. تو یہ علاج ہے اس کا کہ یار اللہ کے پاس خزانے ہیں، اور مجھے اللہ نے دیا ہے کہ دو، تاکہ تعفن نہ پیدا ہو جائے، جوہر نہ بن جائے. کچھ لوگ اپنی دولت کو جوہر بنا دیتے ہیں، سرانڈ اٹھتی ہے اس میں سے، تو یہ تعفن پھیل جاتا ہے. تو اللہ کے راستے میں دیں، علاج کریں اپنے بخل کا، اپنی طبیعت کا، اللہ پہ اعتماد رکھیں. یوسف صاحب کہہ رہے ہیں فور دا لائٹر نوٹ، گھر میں اکثر اب میری ٹرانسمیشن کے بارے میں مجھے بتایا جاتا ہے، یوسف سراج صاحب اور یاسین نقی صاحب اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے علیحدہ سے، کہ آپ کا کارڈ بھی گھر ہی ہو، آپ کی ایکسیس بھی گھر والوں کے پاس ہو. خاتون خانہ کا میں ذکر کر رہا ہوں نا جی، آپ کو جو جیب خرچی چاہیے وہ بھی مل رہی ہو، آپ نے ویسے بھی والٹ سے نکالنے ہو تو بھی مل جائیں آپ کو، تو بھی پھر آپ کو سننے کو ملے. دیکھا آپ کی نشریات میں کہہ رہے تھے نا کہ بخل نہیں کرنا، آپ نے بند کر کے نہیں رکھنا، تو یہ ہم پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے جی، ٹرانسمیشن جاری ہے فور دا لائٹر نوٹ. یہ بات کا ہم تھوڑا مزہ لیں، ایک بریک لیتے ہیں، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو جاری ہے سخاوت کے روحانی اثرات پہ. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں محمد یاسین نقی شیخ صاحب بھی موجود ہیں اور یوسف سراج صاحب بھی موجود ہیں. آن لائن ہمیں ایک اور مہمان جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبد المتین شیخ صاحب، قاری قرآن ہیں، عالم دین ہیں. عبد المتین شاہین صاحب. ٹھیک ہے جی، لیں جی جو یہاں والی ایرر ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، معروف قاری قرآن ہیں اور ماشاءاللہ مختلف جگہوں پہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں، ملک سے باہر بھی، ملک میں بھی. انہیں اپنی ایک ایپ بھی متعارف کروائی ہے، القرآن MP3 عبد المتین شاہین ایپ، جو ماشاءاللہ دنیا بھر میں دیکھی اور پسند بھی کی جا رہی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ خیریت سے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کا شکر ہے. آپ اس وقت مالدیپ میں موجود ہیں؟ قاری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ قاری صاحب اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا. جی نظامی صاحب، آواز کٹ ہو گئی تھی. اچھا، اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ سن پا رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی. اچھا، آپ چونکہ اس وقت مالدیپ میں موجود ہیں تو کچھ اس ملک کے رمضان اور تراویح اور لوگوں کی قرآن سے محبت کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ احباب کا، پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ مالدیپ کے حوالے سے، جہاں لوگ ان کا رمضان کیسا گزرتا ہے جی، تو اس حوالے سے جو رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے وہی یہاں پر ہوتا ہے. اچھا. تو یہاں پر جو خاص چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ مساجد میں لوگ ہر ملک میں جو اپنے اپنی جگہوں پہ وہ تیاری کرتے ہیں مساجد کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں. لیکن اصل چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناتے ہیں، وہ ان کا ماحول دیکھ کر جو ہے وہ دل خوش ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کے مثال کے طور پر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے گھروں کو یعنی کہ سجا لیتے ہیں،
اور خاص طور پر ایک ایریا مخصوص کر لیتے ہیں، وہاں پر دیوار پر وہ جو مرحبا رمضان کریم رمضان مبارک یہ اچھا لکھ کر، اور اچھا پورا وہ ایریا بنا لیتے ہیں. اور وہ ایریا بنا لینے کے بعد جو ہے وہ پھر سارے لوگ جو ہے گھر والے خاندان والے اکٹھے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سحری افطاری وہ اکٹھی کرتے ہیں. اور ایون کہ جو ارد گرد جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اپنی سحری افطاری اور نماز تراویح کا خاص اہتمام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی یونیک ہے. تو یعنی کہ پھر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو اپنے جو معاملات ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، اس کو ذرا کلوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کلوز کرنے کے بعد اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ قرآن کو دیتے ہیں، تراویح کو دیتے ہیں، اور عبادت میں جو ہے وہ گزارتے. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ لوگ وہاں بھی پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اور کسی نے آپ کا ایک کلپ آپ کو دکھا کے پوچھا کہ یہ پیغام ٹی وی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ ہی ہیں؟ ایسا بھی ہوا ہے؟ جی جی بالکل نظامی صاحب، ایسا بھی ہوا ہے. اچھا یہ کچھ دن قبل میں یہاں پر نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو اپنی سپارے کی تیاری کر رہا تھا. تو ایک ساتھی جو ہے وہ آئے ہیں میرے پاس موبائل لے کے، اور ایک طرف وہ موبائل دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کو وہ پہچان رہے ہیں کہ یہ وہی ہیں، یہ ہیں. اچھا تو وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کہتے کہ برادر یہ آپ ہیں؟ ہاں میں نے جی. کہا یس الحمدللہ. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ پیغام یہ چینل کے بارے میں، پیغام ٹی وی کے بارے میں. تو میں نے پھر اپنے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ آلریڈی پہلے ہی جو ہے وہ اس کو جانتے تھے، دیکھتے تھے. پیغام تو ٹی وی مجھے دیکھتے تھے؟ اس وقت، ہاں جی بالکل، جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ پیغام ٹی وی جو ہے وہ اپنے ملک ہی میں نہیں ہے، الحمدللہ یہ سرحدوں سے پار بھی جو لوگ جو ہے وہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کا بڑا اچھا رسپانس وہ دیتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. میری چھوٹی بہن اس وقت آسٹریلیا میں ہے، وہاں پہ یہ آباد ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اسے خوش و آباد رکھے. تو اس کو اس کی فرینڈ نے ویڈیو بھیجی اور کہا کہ دیکھو یہ پیغام ٹی وی پاکستان میں آتا ہے، بڑا اچھا چینل ہے، اور جتنی ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں ان میں یہ بڑی ڈیسنٹ سی ٹرانسمیشن ہے. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے دیکھا. تو یہ بندہ اور یہ ٹیم اور تو اس نے آگے سے کہا تمہیں پتہ ہی کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے بھائی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہم پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، اسپین ہو، ایون کہ اٹلی ہو، تو مجھے میسیجز آتے ہیں. تو الحمدللہ پیغام ٹی وی اپنی ذمہ داری سے سر انجام دے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے یہ. اچھا قاری صاحب، قرآن مجید کی ایک ایپ بھی آپ نے متعارف کروائی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی میں پہنچ نہیں پایا وقت پہ، ورنہ میں نے بھی آنا ہی تھا. اور اس کے بارے میں یہ بتائی کہ یہ فری ایپ ہے، کیسی چل رہی ہے، اور اس میں آپ نے عمرے کا موقع دینے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور یہ اس کی نامینیشنز کب ہوں گی قرآن اندازی کے حوالے سے؟ ایک سوال میں نے 6 سوال داغ دیے ہیں آپ کو. جی بالکل نظامی صاحب، اس بارے میں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ گناہگار سے اور ایک عاجز انکسار بندے سے، ادنے سے، طالب علم سے یہ کام چھوٹا سا لیا ہے. سب سے پہلے وہ قرآن مجید میں نے الحمدللہ ایک اچھی طریقے سے اچھی ریکارڈنگ کروائی مکمل، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو لوگوں کی آسانی کے لیے، یعنی ایزی ایکسیس کے لیے جو ہے اس کو ایک اپلیکیشن، موبائل ایپ جو ہے وہ اس کو میں نے بنوایا ہے. جی. اور پھر اس کو الحمدللہ پلے سٹور پر، ایپ سٹور پر اس کو جو ہے وہ لانچ کیا باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اس کا رسپانس کے حوالے سے ابھی تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے اس کا راؤنڈ بون الحمدللہ. تو رسپانس کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ 50,000 کے قریب لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. جی. اور ڈاؤن لوڈ ہی نہیں لیا بلکہ اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس کا تعارف کروانے میں پیغام ٹی وی کا بہت ہی اہم ایک کردار ہے. یہ ہمارے یوسف سراج صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پوری پیغام ٹی وی کی مینجمنٹ، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو ایک سٹوری بنائی، انہوں نے ایک تعارف کے حوالے سے وہ ایک کلپ بنایا
اور اس کا اتنا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں سالوں میں جو رسپانس ملنا تھا وہ ہمیں 1 ماہ میں مل گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. جہاں وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، مجھے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ساتھ ہی جو ہے پیغام ٹی وی کا بھی الحمدللہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا وہ ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو سب سے اہم اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عمرے کے حوالے سے، کہ اس میں الحمدللہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 10,000 کے قریب جو ہے اپلیکیشنیں آ چکی ہیں عمرے کے حوالے سے. 10,000 پلس جو ہے اپلیکیشنیں آ گئی ہیں. تو اس میں ابھی انشاءاللہ 27 رمضان المبارک کو انشاءاللہ ان کی ہم قرعہ اندازی کریں گے. اس میں جو احباب کی جن کی قسمت ہوگی تو انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ عمرے کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا. کیونکہ یہ ٹوٹل ڈیجیٹل نظام ہے. ان کو باقاعدہ جو ہے وہ میل آئے گی اور ان کو میسج آئے گا کہ آپ کا قرعہ اندازی میں نام آ گیا ہے، لہٰذا آپ تیاری کریں اور آپ ہمارے ساتھ مدینے چلیں. ماشاءاللہ. کیسے لکی لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جن کی نامینیشنز آ جائیں گی. ویسے کریڈٹ ہمارے یوسف بھائی کو بھی گیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کی بیس ایسی رکھی ہے کہ ان کو رسپانس بہت اچھا ہے. جو سبھی بتا رہے تھے دیٹ از آلموسٹ 50,000 ابھی کہہ رہے تھے ایپ کی 50,000 کے قریب. سو بڑی اچھی سکسیس ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ. اور لانگ وے ٹو گو. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی کامیابیاں دے. اچھا یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں قاری صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، برکت دے. مجھے بہت خوشی ہوئی، واقعتاً مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر رسپانس آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پیغام ٹی وی پر بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ نظامی صاحب بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ پیغام پر جو چیز اناؤنس کی جاتی ہے، لوگ شرق و غرب میں اس پر اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک ویڈیو پیغام سے دیکھ کر لوگوں نے اگر 50,000 ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو قاری صاحب بہت مبارکباد آپ کو ماشاءاللہ. واقعتاً اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر جی. یعنی قرآن مجید جس کو اللہ دے دیتا ہے اس سے بڑا فضل کیا ہوگا. آپ بیرون ملک جا رہے ہیں، وہاں قرآن مجید سنا رہے ہیں، وہاں پیغام پر آپ کو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پھر قاری صاحب ماشاءاللہ اس قدر پذیرائی، یعنی میں سمجھتا ہوں اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی تعداد میں ڈاؤن لوڈ ہو جانا اور پورا قرآن مجید لوگ سننا، یہ بہت بڑا آپ کے لیے اجر کا باعث ہے. اور آپ بڑے اللہ کے منتخب یعنی بندے ہیں. تو کوئی اور سوال ہے تو؟ جی میرے پاس سوال کافی ہے. مجھے لگا تھا کہ آپ کچھ مخاطب کرنا چاہتے ہیں. نہیں قاری صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہ رہا تھا. تھینک یو جی، بالکل مبارک کے مستحق ہے. اچھا قاری صاحب یہ بتائے گا، شیخ شرائم کی طرز پہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، منفرد یہ بھی انداز ہے. اور آپ کا ان کے انداز میں قرآن پڑھنا جانا امام کعبہ نے بھی سنا ہے وہاں پہ، اور آپ سے شاید یاد کر کے کیسا لگتا ہے؟ نظامی صاحب یہ جو کیفیت جب میں میرے دل میں آتی، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں. میں ایک دنیاوی اعتبار سے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ 0 ڈگری میرے پاس دنیاوی، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ایک ڈگری میرے پاس ایسی ہے کہ جو دنیا میں سب سے بڑی جو ڈگری ہے وہ قرآن مجید کی ہے. الحمدللہ. اور ایسی یہ ڈگری ہے، اس ڈگری کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید جن کا تعلق قرآن مجید پڑھنے کے پڑھانے کے حوالے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا جو ہے وہ شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. اور پھر سب سے جو اہم چیز ہے کہ وہ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں سارے، لیکن مجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں نماز میں یا ویسے بھی پڑھتا ہوں تو میں صرف 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں اپنی دھیان جو ہے وہ اپنا فوکس جو ہے مکمل جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف کر لیتا ہوں. جب یہ 2 چیزیں میں اپنے ذہن میں اس کو رکھ کر تلاوت کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، تو میرا ایٹومیٹک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ تلاوت میں وہ اثر ڈال دیتا ہے، وہ تاثیر ڈال دیتا ہے، وہ درد ڈال دیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دوسروں سے منفرد کر دیتے ہیں. اچھا. اور جو شیخ شرائم کے حوالے سے میں جب قرآن مجید یہ مکمل ہوا، پھر ہمارے امیر محترم سینیٹر حافظ عبدالکریم حافظ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے
شیخ شرائم صاحب کو میری تلاوت جب بھیجی تو انہوں نے جب سنی تو وہ بہت مسرت کا انہوں نے اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا. تو میں جب یہ چیز سوچتا ہوں تو ایٹومیٹک میری نا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یار میں تو میرے پاس تو دنیاوی اعتبار سے تو میں بالکل ایک کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن جب میں یہ ڈگری سوچتا ہوں کہ میرے پاس یہ ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے میرے پاس، تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. ماشاء اللہ قاری صاحب، خوش نصیب سمجھتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں قاری صاحب، واقعی قرآن سے جڑنے والا خوش نصیب ہوتا ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے اور قرآن سے آپ جڑے ہیں، تو قرآن میں یہ بھی ہے نا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تو یہ جو احسانات اللہ نے آپ پر فرمائے ہیں تو اس میں سے پیغام کے ساتھ آپ کیا حسن سلوک کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ الرحمن پیغام ٹی وی کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ سال انشاءاللہ جو ہے 5 لاکھ روپے انشاءاللہ میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی. ماشاءاللہ بہت شکریہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی آپ واقعتاً وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 طرح کے لوگ قابل رشک ہیں. ایک وہ جن کو اللہ نے قرآن عطا کیا اور ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، اور جن کو مال عطا کیا اور وہ بہت خرچ کرتے ہیں. تو آپ میں اللہ نے یہ دونوں صفات رکھی ہیں، یعنی قرآن کے حوالے سے بھی آپ قابل رشک ہیں، اور پھر دوست احباب کے ساتھ مل کر پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے میں بھی آپ قابل رشک ہیں. تو اس طرح پیغام کے حوالے سے بڑی آپ ایک یونیک پرسنالٹی قرار پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں عزتوں سے نوازیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازیں، رحمتوں سے نوازیں. اور یہ مت سوچا کریں کہ میرے پاس دنیاوی کوئی ڈگری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن دنیا میں بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہم اپنی روحانی حیثیت سے اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ سب ڈگریوں سے افضل ڈگری ہے آپ کے پاس، کبھی یہ مت سوچا کریں. جب آپ اتنے بلیسڈ ہیں تو پھر آپ کو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ آئندہ کے بعد. اچھا، میں بھی موقع کا فائدہ اٹھانا خوب جانتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بھی قرآن کریم کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی تلاوت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت انداز ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی تلاوت نہ سنیں؟ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا قاری صاحب، ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کہ آج کل یہی سمجھا جاتا ہے کہ مٹیریلسٹک دنیا نا جی، عزت اور عہدے اسی سے ملتے ہیں جب مال ہے یا ترقی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے یا دنیاوی کوئی بہت ایسی چیز ہے آپ کے پاس. آپ اپنا تجربہ بتائیے کہ قرآن کریم سے جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کو عزت اسی سے ملتی ہے،
کوئی ایسی وجہ قرآن کریم سے ہی جو آپ کو عزت ملی ہو, کوئی ایسی بات ہو جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو الحمدللہ یہ بلیسنگ ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے آج کے دور میں ہر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بہت عزت دار ہوں. اگر کوئی شوبز انڈسٹری سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ, وہ بھی یہ کہتا ہے. جی اسی طرح اگر کوئی میوزک اسی طرح کوئی گانے اپنا پڑھتا ہے یا کوئی اور کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اپنے آپ کو عزت دار وہ سمجھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت جو ہے وہ اصل عزت جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے, دین میں ہے, اسلام میں ہے. اور وہ عزت جو ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. ٹھیک تو اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو عزت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے, کہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی عزت ہے. اور اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ لاسٹ بات ہے یاد آ گیا کہ میں ایک دفعہ کنٹری میں تراویح پڑھا رہا تھا. تو ایک دن میں نے تراویح پڑھائی. تراویح کے بعد جو ہے وہ ایک ساتھی آیا, دوست آئے, انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اپنا $500 جو مجھے نکال کے نا اپنی پاکٹ سے دے دیے. میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے. تو میں میرے ساتھ ایک دو دوست بیٹھے ہوئے تھے اور بھی. تو وہ دیکھتے رہے مجھے. دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ذرا جب باہر نکلے مسجد سے تو کہنے لگے قاری صاحب یار ہم یہاں پہ پردیس میں رہتے ہیں اور ہم ساری سال محنت کرتے ہیں, پورا مہینہ محنت کرتے ہیں, تو پھر ہمیں جا کر جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ ملتی ہے, اتنے پیسے ملتے ہیں. تو آپ کے اندر کیا وہ چیز ہے کہ آپ محض ایک آپ نے مثلا نماز پڑھائی ہے یا تلاوت کی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو اتنا وہ یعنی کہ وہ اتنے $500 آپ کو یکدم دے دیے, انہوں نے کیا وجہ ہے؟ جی تو میں ان کو یہ بتایا, میں نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ کا, کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دیتا ہے, قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دنیاوی ضروریات خود بخود ہی پوری کر دیتا ہے. پوری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک تو اس کو ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نہیں پڑتی. تو یہ خوبصورت میں نوٹ ہے. سمجھتا ہوں کہ جی قرآن کا یہ بھی اعزاز ہے اور برکت ہے, اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا قاری عبدالمتین شاہین صاحب. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انشاءاللہ. اچھا محترم یاسین نقی صاحب خاموشی سے گفتگو سنتے جا رہے ہیں. سر کچھ تو حصہ آپ بھی ڈالیے گفتگو میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سخاوت ہونی چاہیے, مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا واقعی کاروبار اور رزق میں برکت آتی ہے مال خرچ کرنے سے؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, کوئی آپ کا مالی مشاہدہ اس حوالے سے؟ دیکھیں الحمدللہ میں ایز اے بزنس مین سمجھتا ہوں کہ بزنس میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں, جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خرچ کرتے ہیں, ماشاءاللہ سب ہی خرچ کرتے ہیں. اب وہ ڈیفینیٹلی کاروبار میں ایک برکت بھی ہے اور لوگ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ نے خرچ کرنا ہے, اور جتنا بھی چاہے اس کے مال جیسے بھی ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے میں نے, کیونکہ ہمارا واسطہ ہے ایسے لوگوں سے. تو چاہے وہ نماز میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, کچھ اور بھی چیزوں میں, قرآن میں بھی کوتاہی ہے, لیکن خرچ کرتا ہے کاروباری طبقہ. اب باقی رہ گئے جو لوگ ڈیفینیٹلی دوسری جابس پہ رہے ہیں یا کچھ, ڈیفینیٹلی کاروبار میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تجارت جو ہے یہ نبیوں کا پیشہ بھی رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو تجارت اگر اس میں ایمانداری ہو, اس میں وعدے کی پاسداری ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, کبھی مجھے موقع جب بھی ملتا ہے الحمدللہ, کبھی جمعہ پڑھانے کا بھی, تو کیونکہ کاروباری جگہ پر پڑھانا ہوتا ہے تو ایک چیز تو بیان کرتا ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ. آپ نے فرمایا انس بن مالک سے ہے مسند احمد کی حدیث, کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت داری نہیں ہے, ولا دین لمن لا عہد لہ, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری, عہد کی پاسداری, اپنی کمٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ کاروبار میں دونوں ہی چیزیں الحمدللہ ہیں. باقی رہ گئی آپ والی بات کہ خرچ کرنا جو ہے, کاروباری جتنے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ.
کچھ لوگ ہاسپٹلز میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، کچھ فلاحی اداروں میں، پھر بہت سارے فلاحی ادارے جو میں آپ کو ابھی نام لے کے تو کیا بتاؤں گا کسی کی پردہ، لیکن لوگ چلا رہے ہیں. تو وہ اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے الحمدللہ وہ کاروباری حضرات کا ہی ہے. نام لیے بغیر میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بہت بڑے کام کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے میں نے کہا کچھ اور کمیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کاروباری لوگ جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں پھر فہم قرآن کے معلم ہونے کی حیثیت سے ماشاء اللہ پروگرام بھی آپ کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آپ کی اس میں ادائیگی ہے. اللہ کو قرض حسنہ دینے کا جو مفہوم ہے، جیسا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آف دا ریکارڈ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے آپ نام نہیں لیں گے، وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام. جی تو اللہ سے تجارت، اللہ کو قرض دینے والا معاملہ بیان کیجیے. اللہ تو کہتے ہیں میں یہ قرض اللہ کو قرض حسنا یضاعف لہ. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اس کو 100 گنا، 10 گنا، 20 گنا 100. اللہ دیکھیں ہم کس کو دے رہے ہیں پہلی بات ہے، اور کون ہم سے کہہ رہا ہے. جی تو اس کے خزانے تو اتنے ہیں کہ اگر اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سارے جنوں ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، میں اس کا وہ حصہ بتاؤں گا، حدیث لمبی ہے، اور مجھ سے مانگ لیں اور میں سب کو ان کے مانگ کے مطابق دے دوں. آپ کتنا مانگ لو گے؟ آپ، میں کہتا ہوں مانگ لو ساری دنیا کی دولت مانگ لو. تو اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈالے اور دیکھے اس پہ کیا لگا، تو اتنا بھی خرچ نہیں ہوتا اللہ کا. تو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ کوئی بات ہے جو حدیث آپ نے بیان کی، خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا. شروع میں کی تو ڈیفینیٹلی روز ایک وہی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک اعلان ہوتا ہے کہ خرچ کرو. 2 فرشتے، جو فرشتہ آتا ہے نا کہ اللہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا اور بڑھا دے، اور جو روکتے ہیں، بخل کرتے ہیں، ان کا ضائع کرتے ہیں. تو اس میں تو 2 رائے ہے ہی نہیں. پورا قرآن بڑا پڑا ہے. آپ اللہ تو پورے قرآن میں ہی ہمیں اس چیز کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ لگایا گیا کہ لگاؤ اپنی جان اور مال. تو جان کے ساتھ مال دونوں ہی لگانے پڑیں گے. یہ افضل ترین جہاد ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کمنٹس میں کہ بھائی کائنڈلی اس ایپ کا نام بتا دیں، تو ایپ ہے القرآن MP3 عبد المتین شاہین. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، القرآن MP3 عبد المتین شاہین. یہ ایپ ہے اور آئی گیس ایپ سٹور پہ موجود ہے. یہ ایپل سٹور پہ بھی آپ کو اویلیبل ہے اور ایپ سٹور پہ بھی، دونوں اینڈرائڈ اور آئی فون میں دونوں میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک کویسچن میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں. جب تاجر کا ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیں آج کل بڑے کویسچنز آ رہے ہوتے ہیں. کر بھی بزنس رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کے لیے لوپ ہولز ڈھونڈ لیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے والی بات، جو کہ ایک عجیب سی بات آتی ہے. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے ایسے بہت سے کاروباری حضرات ہیں جو دل کھول کے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. زکوٰۃ دینا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا، اس میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے کاروباری حضرات؟ دیکھیں زکوٰۃ کے متعلق دیکھیں ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے الحمدللہ کہ ساری چیزیں بہت واضح ہیں. جی. اب وہ اس میں جو لوگ بھی سمجھتے ہیں یا جو بھی یہ چیز لے لیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہیلے جو ہے نا، ہیلے جتنے بھی کیے جاتے ہیں نا ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. دیکھیں قرآن میں ہم ایک ہیلا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مچھلی والے، اللہ نے منع کیا تھا یہود کو، اسپیشلی بنی اسرائیل کو، کہ وہ سیٹرڈے والے دن کام نہیں کریں گے، لیکن وہ کیونکہ ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑنا تو انہوں نے گڑھے کھود لیے اور ہیلا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. تو یہ جو جتنے بھی ہیلے ہیں نا، خاص کر کے زکوٰۃ کے معاملے میں ہم ہیلے ڈھونڈیں کہ جی زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت آپ کو ہوتی ہے جب وہ 1 سال آپ کے پاس رہے، تو ایک مدت جو ہے تو آپ کوشش کریں 11ویں مہینے جو ہے کسی کو دے دیں، پھر 11 مہینے کے بعد اس سے کرو. تو الحمدللہ میں نے کہا کہ الحمدللہ میری تو پوری فیملی جو ہے وہ بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور الحمدللہ میں تو اللہ مجھ سے جو بھی ہے جتنا میرے پاس ہے، اور مجھ سے بہت زیادہ جو ہے ماشاءاللہ جن کے کاروبار ہیں اور وہ دیتے بھی اسی طرح ہیں، میں تو ان کو دیکھتا ہوں. اس میں تو میں نے کسی کو بھی دیکھا ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں. اب وہ جو بھی جتنا بھی خرچ کر رہا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اللہ نے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہے، کوئی کسی پہ کوئی کسی کا احسان نہیں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم جیسوں کو دیتا ہے اور دے کے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ سے آگے تقسیم کروا دیتا. تو یہ تو، اور یقین جانے کہ یہ واقعی جس طرح آج کیونکہ ہمارا موضوع تھا اسی کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ روح کو تازہ کر دیتا ہے. جب آپ دیتے ہو نا کسی ضرورت مند کو تو پھر آپ کے دل میں، اور جیسے میں ایک اور بھی قرض حسنہ جو ہے نا، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ زبردست اس کے لیے حدیث بیان کی ہے کہ جو کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے نا، آپ نے اگر کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیا، اب وہ واپس کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کو روزانہ 10 لاکھ صدقے کا جو ہے نا ثواب مل رہا ہے. تو یہ تو الحمدللہ قرض، اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو خرچ کرنا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی جناب
जितना भी खर्च करेंगे, इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, यानी बीवी को भी जो देते हो उस पर भी अजर रखा है। तो इसलिए तो जितना भी खर्च किया जाए, वही बात है जो आपने शुरू किया ना कि खर्च करो, अल्लाह तुम पे खर्च करेगा। अच्छा सर, सदका और सखावत जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो कारोबारी वाकई कारोबार को अचानक किसी आने वाली आफत से, किसी मुसीबत से ऐसा मुशाहिदा है कि आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने वक्त पे सदका कर दिया था, ज़कात निकाल दी थी, अल्लाह की राह में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे वाक़यात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मैं हांगकांग में था, फेयर पे गया था, तो मेरे बेटे का फ़ोन आया कि जो तो कंटेनर हमारे आ रहे थे उस शिप में आग लग गई। ठीक, अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि जी मैंने कहा चले अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। और मैंने उसे स्पेशल कहा कि मैंने कहा घर में बात नहीं करनी, क्योंकि वो अब मतलब मेरे साथ आए हुए उसको 4-6 साल हो गए थे, तो उसको पता था। मैंने कहा हम क्या कमा रहे हैं घर वालों को नहीं पता, और नुकसान भी हमने कभी नहीं बताना, ठीक है कि नहीं। फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वहाँ से आ गया, चाइना से भी और वहाँ से भी, कि वो कंटेनर जो है हमारे दोनों बच गए हैं। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें ये तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब आप अल्लाह की राह में दे रहे हो, और स्पेशली ज़कात, तो फिर अल्लाह की हिफाजत आपके साथ चलती है। और ये सबसे जो बड़ा हमारे लिए मैं समझता हूँ कि जो खर्च करना जो है ना, और अल्लाह ने इसको इतना कुरान में कहा है कि खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हारा जान को नहीं कहो, फिर कहूँ कि अल्लाह थोड़ा बका दे दे और मैं सदका करूँ, और फिर अल्लाह कह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू, ठीक कि खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन कोई कोई तिजारत कोई नहीं क्यों नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो ऐसे ही है कि सहाबत जो है ना, और अल्लाह की राह में खर्च करना, ये सबसे बड़ा रूहानी जो है सुकून है, सुकून देता है। ठीक है, आई गेस मेरे ख्याल में दुआ की तरफ जाएंगे, वक्त हमारे पास कम है और अच्छा टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है, यूसुफ साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। अच्छा सर, ये जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे मोटे काम, जैसे किसी को रास्ता बता देना, किसी से मुस्कुरा के बात कर लेना, किसी के काम आ जाना, इससे भी तो हम सखावत की आदत में अपना सकते हैं कि कोई हेल्प आउट हो सकती है इससे। बिल्कुल जम साहब, इससे पहले ना मैं कुछ दोस्तों ने वो जो कि सखावत का आज मौजू है, तो जी जैसे कारी साहब ने माशाल्लाह सखावत की, कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए हैं, मैं वो भी तज़किरा करना चाहता हूँ, बताइए, ताकि उन्हें हम शामिल भी कर सकें और उनके लिए उन्हें दुआ में भी शामिल कर सकें। जी प्लीज़। नाम उनके मैं नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जी। वो इस तरह के दोस्त हैं। तो एक साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने पैगाम के लिए 1 लाख रुपया। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़ीशान साहब, ये पहले भी मुख्तलिफ़ मद्दात में ख़ास तौर पर खिदमत खल्क में पैगाम टीवी के साथ तावन करते हैं, तो 1 लाख रुपया उनकी तरफ से भी है। कनाडा से एक हमारी बहन है रुशदा साहिबा, अल्लाह ताला उनको बहुत बरकतें दे, बहुत ज़्यादा पैगाम टीवी के साथ अटैच है, तो 1,73,000 या 74,000 कुछ पाउंड्स में उनकी तरफ से हैं। पाउंड्स अपना सॉरी रुपीस में कन्वर्जन, वो डॉलर को कन्वर्जन। ठीक। इसी तरह कुछ और हैं, मतलब दोस्त हैं, चलो उनके लिए हम दुआ कर देते हैं ना। तारिक मुस्तफ़ा साहब ने कॉल की, रुबीना साहिबा हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़, एक हांगकांग से तमस्सम साहिबा, यानी ये पैगाम टीवी के साथ। जी। तो अब्दुलरशीद बदर साहब, ये फिर तारिक शाहिद साहब की तरफ से भी हमें मैसेज मिला है। ये अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब के भाई हैं, मून मार्केट में इनका अत्तैबा इंटरनेशनल के नाम से आप करते भी रहते हैं, तो पहले भी उनका ताउन जारी रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल तकरीबन कोई कारी साहब को अगर हम मिलाएं तो आज का हमारा 1 मिलियन तकरीबन हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। साहब हमारे जो अहबाब हैं, चलो ये सखावत की बात हो रही थी तो उनके दिलों ने भी सखावत करने की अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। जी मैं वो सारे नाम तो रिवाइव नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि मेरे भाई ने बता दी, यूसुफ सिराज साहब ने, ये वो लोग हैं जो खैर के काम में शामिल हैं, दीन के काम में शामिल हैं, फलाह के काम में शामिल हैं, और ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी हैं। एक मिसाल हुआ करते हैं ऐसे लोग जो एक कदम आगे आके दीन की राह के लिए चलते हैं, तो ये चुने हुए लोग होते हैं। अल्लाह ताला इन सब के लिए बायस बरकत और रहमत करे, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़तों से नवाजे, अल्लाह ताला इनके वो अरकान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनके दर्जात बुलंद करें, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ, और जान माल इज़्ज़तों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएँ, फैमिलियों में बरकत अता फरमाएँ। बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी के साथ तावन शुक्रिया जी, जो तावन कर रहे थे। तो बात हम कर रहे थे कि सखावत की ज़ाहिर है कई किस्में हैं। मुस्करा देना भी सदका है, और किसी की हेल्प कर देना भी सदका है। सदका अपना किसी को काम आता नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको सिखा देना, या फिर भी ना कर सके तो उसकी जगह काम कर देना, ये भी सदका है। ख़ास तौर पर मुस्कुराहट की जो आपने बात की है, तो ये वो सदका है
جو یعنی کوئی ایسا وقت نہیں جب اللہ کے نبی یہ صدقہ نہ کر رہے ہوں. آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہی اور صحابہ بیان کرتے ہیں جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. تو یعنی صدقے کی کوئی بھی ایسی قسم ہو وہ ایسی نہیں ہے جو پیارے پیغمبر نہ کر رہے ہوں اور امت کو اس کی ترغیب نہ دلا رہے ہوں قولاً یا فعلاً یا عملاً. تو مسکرانے کا صدقہ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بہت کم ہو گیا ہے اور یہ بڑا مطلوب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت مطلوب ہے, چونکہ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں ان کا ایک بہت سامنے کا حصہ جو سب کو نظر آتا ہے تو وہ چہرے کی مسکراہٹ ہے. تو نبی کائنات کا یہ فرمان بھی ہے کہ تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. آج کل آپ کا تو تجربہ ہے نظامی صاحب, یورپین ممالک یا دوسرے, وہاں یہ چیز عام ہے. ہمارے ہاں تھوڑی سی چہرے پہ سختی, تھوڑی سی خشونت اور وہ جیسے تیوریاں چڑھائی ہوتی ہیں تو مسکرانا تھوڑا سا ہم بھول گئے ہیں. حالانکہ مسکرانے کا صدقے کے جہاں روحانی فائدے ہیں وہاں جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے یعنی لوگ اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے چہرے کے جو عضلات ہیں, جو پٹھے ہیں اور مسلز ہیں, تو مسکراہٹ سے جو ان کی ورزش اور ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے. سوری ٹو کٹ یو, جو یوسف صاحب کہہ رہے ہیں لیٹسٹ ریسرچ, میں بالکل لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, کہہ رہے ہیں آپ ڈیلی صرف 7 منٹ مسکرایا کریں, ہنسنے کی بات نہیں کریں, مسکرایا کریں. آپ کے جاز, آپ کے مسلز, آپ کے فیچرز, آپ کی پرسنالٹی, آپ کے ذہن, آپ کی پوری شخصیت پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. پلیز وہ شاعر کہتا ہے نا جی, غمے جہاں کی تردید کیجئے, مسکرائیے میری تائید کیجئے. تو ابوالکلام میں نے تو کر دی ویسے تائید آپ کی. ماشاءاللہ مسکرانا چاہیے جی, اس سے ماحول جگمگا اٹھتا ہے, اس سے مطلب دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. میں پھر بات ہو چک رہا ہوں, یہ تو یوسف سراج صاحب کا ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے اور یہ ماشاءاللہ مسکراتے نہیں, کہہ کے لگاتے بھی ہیں, لگواتے بھی ہیں. تو یہ بڑا, یہ بھی صدقہ جاری ہے ایک قسم کا. بالکل صدقہ جاری ہے جی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, بعض دفعہ ہم ہنس کے دیکھتے ہیں اور بعض دفعہ دیکھ کے ہنستے ہیں, تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. ابوالکلام آزاد کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی, وہ نا کہتے ہیں کہ اب کبھی اس کائنات پر آپ غور کریں, یہ چاند کتنا مسکرا رہا ہے, پھول کس طرح مہک رہے ہیں, ہر طرف روشن چیزیں نظر آتی ہیں, پوری کائنات ایک کھلی کھلی ہے, خوبصورت ہے. پہاڑوں کے منظر دیکھ لیں, پھولوں کے منظر دیکھ لیں, بارش کا منظر دیکھ لیں, آج لاہور میں ہوئی بھی ہے, رات کو چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ساری جگمگاتی خوبصورت اللہ کی جو تصویر یا ایک فریم کائنات کا ہے, اس میں کوئی رنجیدہ, کوئی رنجور, کوئی غمزدہ, کوئی حزین, یہ تصویر آپ کی فٹ ہی نہیں آتی. یعنی یہ جو چوکھٹ اور فریم اللہ نے کائنات کا بنا رکھا ہے نا, اس میں مسکراتا چہرہ ہونا چاہیے. تو مسکراہٹ کا صدقہ ہونا چاہیے, ہوتا رہنا چاہیے. یہ صدقہ بھی ہے, یعنی ثواب بھی ہے, اور اگلے بندے پہ اچھے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور یہ نا بڑا, آپ گھر میں مسکرائیں, مسکرا کے داخل ہوں تو بچوں پر, بیوی پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ شاپ کیپر ہیں تو مسکرا کے بات کریں, آپ کہیں بھی ہیں تو اس سے نا بہت تناؤ ختم ہوتا ہے. ٹینشنیں بہت بڑھ گئی ہیں, ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. تو اس کا ایک عملاً اور آسان ترین حل یہ ہے, جس کا ثواب بھی ہے اور جس کے جسمانی اثرات بھی ہیں, کہ ہم مسکرانا شروع کریں. بہت جگہوں پہ فائنینشیل فائدے بھی ہیں اس میں مسکرا کے جب آپ لیتے ہیں. تو میں مسکراتے ہوئے بھی فائنینشیل نہیں لیتا فائدہ, لیکن مورل فائدہ لے لیتا ہوں. اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے محمد یاسین نقی صاحب. سر آپ آئے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے پیارے بھائی یوسف سراج صاحب, آپ آئے, ہمارے ساتھ رہیے, آپ کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. دعا کے لیے میں درخواست کروں گا آپ سے خاص طور پہ کہ جنہوں نے تعاون کیا ہمارے دیکھنے سننے والے عالم اسلام کے لیے, ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے. میرے پاس 3 منٹ ہے, پلیز آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے مولا, رمضان کا مہینہ ہے اور افطاری کا وقت قریب آ گیا ہے. سارے عالم اسلام میں مولا یہ بھوک اور پیاس تیرے حکم پر مولا یہ کاٹ کے سارے ہمارے مسلمان بھائی, ہماری بہنیں وہ بیٹھے ہیں, اور یہ وہ وقت ہے پیارے اللہ کے جس کے بارے میں تو نے خبر دی ہے کہ اس وقت جو بھی مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے. اللہ ہم تجھ سے تیری خیر مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دنیا کی بھی بہتری مانگتے ہیں, آخرت کی بھی بہتری مانگتے ہیں.
हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना। ऐ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। ऐ मौला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे हबीब ने बताया है कि जो 3 दफ़ा जन्नत मांगता है जन्नत खुद उस पर आमीन कहती है और जन्नत भी पुकार उठती है कि या अल्लाह इसको जन्नत अता फरमा दे। मौला हम आग के अजाब से तेरी पनाह मांगते हैं। या अल्लाह जहन्नम से हमें महफूज फरमा ले। ऐ मौला हमें दोज़ख आतिश दोज़ख से महफूज फरमा ले। ऐ अल्लाह सारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जितनी भी बीमारियां हैं रूहानी हों, जिस्मानी हों, नफ्सियाती हों, अल्लाह वो हस्पतालों के हस्पताल भरे पड़े हैं, लोग परेशान हैं, फैमिलियां परेशान हैं। मौला डॉक्टरों के पास हो सकता है शिफा ना हो, लेकिन कायनात के खालिक तेरे पास सब की शिफा है। सारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे और अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल तय्यब पाकीज़ा वाफर और खुला रिज़्क़ अता फरमा। ऐ अल्लाह दुखी लोगों के दुख दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो फौत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह प्यारे पैगम्बर ने, तेरे अंबिया ने, सोलाहा ने, अतकिया ने जो जो तुझसे मांगा है हम भी उसका सवाल करते हैं, हमें भी वो सब कुछ अता फरमा। जिनसे उन्होंने पनाह मांगी है हम उनसे पनाह मांगते हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। लीजिए इसके साथ ही इफ्तार ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंच गई। आपकी हमारी दोबारा मुलाकात होगी ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, मग़फ़िरत का हो गया